کافی ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور ہمارے ساتھ ممتاز شخصیات موجود ہیں، جن میں خاص طور پہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں، جن سے ہم انشاءاللہ بھی مزید کورونا کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور ہمارے ببو رانا صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بڑا پیارا سا کلام انشاءاللہ ہم نے سننا ہے۔ اور مفتی صاحب تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے یہ تو بنیادی طور پہ اس شو کے میزبان ہیں۔ مہوش ستارہ صاحبہ کہاں تک پہنچی ہیں آپ یہ بتائیے؟ جی ہماری پوری افطاری جو ہے وہ بالکل تیار ہے، اور اس میں نے چکن سٹیکس بنائی ہیں، اور اسی کے ساتھ بنائی ہے بنانا پڈنگ، اور مکس بیری سمودی بھی ریڈی ہے، اور اسی کے ساتھ ہے سبروسو کے جو چکن پاپرز ہیں وہ بھی میں نے تیار کر رہے ہیں، اور آج اپنی سٹیک ہم سرو کریں گے کوکا کولا کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور سٹیک کے ساتھ اسپیشلی میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے ویجیٹیبلز، میش پوٹیٹوز، رائس، ہر طرح کا آپشن رکھا ہے جو سائڈس میں آپ کو ایزیلی جو مل جاتا ہے، وہ میں نے سارے آپشنز رکھے ہیں۔ ہاں تو اس کو پھر الگ رکھ ساری سائڈ پہ ہاں بس الگ رکھ دیجیے گا، بس اس میں کلام ہی نہیں ہے نا دوسرا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، یہ بتائیے جیسے وہی بات ہم انڈیا کے ریلیونس میں کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ 6-8 مہینے بعد اس طرح کا کوئی فال پاکستان میں ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی تیاری پاکستان میں ہے؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے کسی ملک کی بھی ایسی تیاری نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے دنیا کے تمام ملک نے بہت سٹرگل کی اس بیماری کے ساتھ، چاہے وہ اٹلی تھا، چاہے امریکہ تھا، وہاں بھی گلیوں میں علاج ہوتا رہا، اور کیونکہ کوئی بھی ملک کا انفراسٹرکچر ہیلتھ کا اتنا فعال نہیں ہوتا کہ وہ ایسی آفت کو ابزارب کر سکے۔ میں اس کو تھرڈ ورلڈ وار کہتا ہوں، کیونکہ جب کوئی 35 سے 40 لاکھ لوگ مر جائیں تو یہ تو اتنے تو ورلڈ وار میں بھی نہیں مرے تھے۔ اور دیکھا جائے تو آگے بھی انفارچونیٹلی جو پریڈکشن ہے اگلے 50 سے 60 سال کی، کہ جب اگر اتنے لوگوں نے ایک دم مرنا ہے ایک سال میں یا 1.5 سال میں، تو وہ ان لائکلی ہے کہ کسی نیوکلیئر بوم یا کسی میزائل سے مریں گے، وہ کسی بیکٹیریا مائکروب سے ہی مریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھے لیڈرز ہوں گے، اچھی حکومتیں ہوں گی، وہ ترجیحات کو ریویو کرے گی کہ اتنا کچھ ڈیفنس پہ کیوں خرچنا ہے۔ اگر اپنی مقصد اپنی لوگوں کی زندگی بچانا ہے تو وہ تو بچانی پڑے گی آپ کو اس چیز سے جو نظر بھی نہیں آ رہی، وہ تو کوئی اس کے لیے نیوکلیئر کی یعنی قطع کلام کی معذرت، یہ بالکل وہی بات ہے نا کہ ایک نہ نظر آنے والے وائرس، میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں کہ نہ نظر آنے والے وائرس نے دنیا کی ساری سپریم پاورز، سو کالڈ سپریم پاورز ہیں، ڈھیر کر کے رکھ دیا ان کو۔ ایبسولوٹ اس نے نہیں کیا، اس نے اللہ کی مرضی سے کیا۔ یقیناً اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی، اور اللہ کی مرضی کسی مقصد سے آتی ہے۔ ہاں یہ ہے۔ اب یہ بتائیے، دیکھیں ایک اس میں جو بڑی اہم بات ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا ہمارا رویہ ہے، کیا ہم اتنا سیریسلی اس کو لے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بار بار تلقین کرتے ہیں ماسک پہننا چاہیے، ہم بار بار تلقین کرتے ہیں کہ 20 سیکنڈ تک جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا چاہیے، ڈسٹنس سے کھڑے رہیں، سماجی فاصلہ۔ اچھا میں ایکچولی اس کو یہ ورڈ مطلب آئی بلیو، یہ مجھے لگتا ہے یہ ورڈ ہی ہمارے غلط یوز ہوتا ہے، سوشل ڈسٹنس۔ ہم سماجی فاصلہ قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں جسمانی فاصلہ قائم کرنا چاہیے۔ ہاں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ فزیکل ڈسٹنس رکھیں۔ ہمارے غلط العام لوگ کہتے ہیں سوشل ڈسٹنس، سوشل ڈسٹنس نہیں، سوشل ڈسٹنس کا مطلب یہ آپ لوگوں کو دور کر رہے ہیں صاحب، آپ لوگوں کو سماجی حوالوں سے دور کر رہے ہیں، جسمانی حوالوں سے دور۔ سوشلی یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی ڈسٹنس۔ اب ذرا یہ بتائیے کیا پاکستانی قوم جو ہے اس کو کیسے موٹیویٹ کریں گے صاحب؟ ہمارے یہاں وہی سموسوں وہی پکوڑوں کی دکانوں پہ جو ہے اسی انداز سے رش ہے، اسی انداز سے لوگ افطار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جنید بھائی، یہ مہینہ حضرت کو بہت بہتر پتہ ہوگا کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، آپ کا تو پروگرام کا نام بھی یہی ہے، ایسا ہی۔ تو رحمت تو سب سے بڑی یہی ہو سکتی ہے کہ آزمائش جو ہے، یہ آزمائش ہی ہے جو یہ وبا آئی ہے، اور اس وقت کئی گنا ہمیں اجر زیادہ ملتا ہے، اور ایک بہت بڑا عمل میں اور آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کے دیکھنے سننے والے سب، وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کا، اپنے آپ کو محدود کر کے۔ اگر ہم یہ رمضان میں یہ قربانی کر لیں کہ ہم سموسے پکوڑوں کے بغیر روزہ کھول لیں، یا اگر کرنا ہے تو گھر میں بنا لیں، یہ جو ہجوم نہ کریں۔ اور دوسرا یہ دیکھیں آگے عید آ رہی ہے کہ ہم بچے کی خواہش کی قربانی دے دیں کہ پرانی جوتی کے ساتھ وہ عید کر لے۔ کوئی حدیث میں نہیں لکھا گیا کہ نئی چیزیں ہی پہن کے عید کرنی ہے، تو
تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ لگائیں اس دفعہ ذرا گزارا کریں. دیکھیں یہ وقت ہے خواہشات کی قربانی کرنے کا بجائے زندگی جانوں کی قربانی کا. تو اس وقت جو ہمیں رویہ نظر آ رہا ہے وہ تو پرواہ نہیں کر رہے, وہ سمجھ رہے ہیں یہ بہادری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو, یہ بیوقوفی ہے کہ اپنی زندگی, اللہ تعالیٰ نے زندگی کی تو اہمیت اتنی بڑی رکھی کہ جس نے ایک زندگی بچائی اس نے انسانیت بچا لی, اور جس نے ایک زندگی لے لی. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ کوئی بہادری کی یا کوئی علامت نہیں ہونا چاہیے کہ میں ماسک کے بغیر پھر رہا ہوں یا میں یہ کر رہا ہوں یا میں گلے مل رہا ہوں. لیکن ود ڈیو رسپیکٹ جب آپ سینٹ اور نیشنل اسمبلی اور اپنے ہیروز کو, کرکٹ والوں کو دیکھیں گے کہ وہ میچ میں گلے مل رہے ہیں اور سب ملیں گے تو پھر لوگوں کو یہی رہے. دیکھیں جب آپ کی اسمبلی میں آپ دیکھیں کہ کیا ہوا, آپ کے مذہبی جماعت کا جہاں یہاں پہ ہوا لاہور میں, ادھر ہی اسی ایریے میں, تو گتھم گتھا ہوئے. تو پھر ایک یہ چیزیں جب ایسا بندہ جس کا تعلیمی معیار بھی بہت کم ہے, جو اس کی سمجھ بھی کم ہے, وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ ایسے بس ڈرامہ ورامہ ہے, اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہ بڑے لوگ جو سینٹ میں ہیں یا اسمبلی میں ہیں وہ گلے مل رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہو رہا, منسٹر مل رہے ہیں. اچھا سر آخری بات بتائیے, ہمارے یہاں جو یہ سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ, جیسا کہ مفتی صاحب بھی آپ سے پوچھ رہے تھے بریک سے پہلے, کہ یہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ لوگ جو نسخے دے دیتے ہیں کہ یہ پی لو, یہ کر لو, یہ کھا لو, یہ, تو یہ کیا ہمیں ان تمام باتوں کی طرف توجہ, یہ کرنا کیا ایکچولی چاہیے؟ دیکھیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیون سسٹم کو بہتر کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ایکچولی سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ آپ کا اگر امیون سسٹم اوور ایکٹیو مارتا ہے, آپ کو وائرس تو مار ہی نہیں رہی. آپ کے وائرس جب آپ سانس کے ذریعے لیتے ہیں تو خدا نہ خواستہ وہ آپ کے ACE2 ریسیپٹر جو پھیپھڑوں میں ان کو لگ کے انٹرنل ہو جاتی ہے. جب وہ پھیپھڑوں کے اندر جاتی ہے تو جو آپ کا ریئیکشن ہے باڈی کا وہ وائرس کو کل کرنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے. تو آپ کو تو امیون سسٹم جن کا اوور ایکٹیو ہے ان کو زیادہ نقصان ہوتا ہے, جن کا منیمم امیون رسپانس ہے ان کو تو وائرس کچھ نہیں کہتی. اچھا اوور ایکٹیو ہونے پہ نقصان ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. تو سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ آپ کو ایک بیلنسڈ قسم کی امیونٹی چاہیے. اور بیلنس دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ صحیح ہیں. مثلاً ہمارے ملک میں 80% لوگوں کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے, اور یہ میری اپنی تحقیق ہے بہت. تو وائٹامن ڈی کا بہت بڑا رول ہے, اس لیے کہ اس کا امیون سیلز کے اندر سگنلنگ میں بہت بڑا رول ہے, اس کا اپروپریٹ. تو وائٹامن ڈی لینے میں یا وائٹامن ڈی رچ فوڈ لینے میں یا دھوپ میں پھرنے میں وائٹامن ڈی بن جاتی ہے, تو اس میں تو کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے. باقی جو چیزیں ہیں ٹوٹکے ووٹکے وہ تو ہر کسی نے اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے, وہ کوئی نہ کوئی ہر کوئی پروفیٹیبلٹی. صحیح بات. اور اب تو ظاہر ہے وہ یہ باقاعدہ کاروبار بن. ببو بھائی کیا سنانے والے ہیں, کوئی کلام سنائیے اس موقع پہ. جی کلام سناؤں گا میں, نعت شریف ہی. بسم اللہ. ہاں جی. ہلو مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے میں یہاں، اور میری جان وہاں، 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 اور میری جان وہاں
مدینے میں رہے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا خوبصورت کلام کیا خوبصورت. ڈاکٹر صاحب ایک سوال اور جو بڑا امپورٹنٹ اور وہ میں چونکہ آپ نے جس وقت سے وہ بات کی ہے میرے تو سچی بات ہے دماغ کے جو پرخچے ہیں وہ بالکل اڑے ہوئے ہیں. آپ نے ایک بات فرمائی کہ یہ 7-8 برس کرونا کے ساتھ گزارنے پڑیں گے پاکستانیوں کو. دیکھیں بہت چیزیں ہیں جنہیں اس پہ ڈپینڈ کریں گی ہمارے رویوں پہ کہ ہمارے رویے کیسے ہیں. کچھ چیزیں اس پہ ڈپینڈ کریں گی کہ ہم کتنی جلدی 75% اپنی آبادی کو ویکسینیٹ کر دیتے ہیں ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے. ہرڈ امیونٹی کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 75% کو لگا دیا تو ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو ویکسین نہیں لگا سکتے. چھوٹے بچے ہیں یا پریگننٹ خواتین ہیں یا وہ لوگ جو کینسر میں مبتلا ہیں یا جنہوں نے نہیں لگوائی تو اس کی لوکل ٹرانسمیشن اس لیول پہ رکتی ہے. تو ابھی تو جو ٹوٹل ڈوزز ہمارے ملک میں آئی ہیں ابھی تک لگی نہیں آئی ہیں وہ 40 لاکھ آئی ہیں. اچھا 40 لاکھ آئی ہیں. ہاں تو اس سپیڈ پہ تو بہت ٹائم لگ جائے گا. بہت ٹائم لگ جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم بہت بڑا ملک ہیں. کون سی کنٹریز کو جو ہے جن سے لے رہے ہیں ویکسین اب اس وقت تو پری ڈومیننٹلی ہماری جو ویکسین ہے وہ ایکسکلوسیولی چائنا سے ہی آ رہی ہے. چائنا سے آ رہی ہیں کیونکہ بھارت سے ہم ویسے ہی نہیں لے سکتے اور بھارت دینا بھی نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 1 ارب لوگ اپنوں کو لگا کے دیں گے. حالانکہ بھارت بہت بڑا پروڈیوسر ہے ویکسین کا. اپنی ہم بنا نہیں رہے ویکسین اور کچھ بہت تھوڑی ڈوزز رشیا سے آئی ہیں سپوٹنک کی لیکن 90% سے ابو چائنا سے. لیکن آپ کا کیا فرمانا ہے اس میں؟ 2 باتیں. ایک تو یہ کہ کیا لوگوں کو ویکسین لگانی چاہیے باقاعدہ جا کے اس کے لیے مطلب جو ہے وہ مطلب انتظار تو نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل لگانی چاہیے. جن کو نہیں ہوا ان کو بھی لگانی چاہیے, جن کو ہو گیا ان کو بھی لگانی چاہیے, جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی ان کو بھی لگانی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے, خاص طور پہ جو بزرگوں کو. جی بالکل ایبسلیوٹلی ان کو تو بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی موٹیلٹی بہت زیادہ ہے. ایک عام آدمی کی, جوان آدمی کی 30 سال کے بندے کی 3%-4% موٹیلٹی ہے, لیکن ان کی تقریباً یہ 10% تک چلی جاتی ہے. اور جن کو دل کی بیماری ہے ان کی اس سے بھی زیادہ ہے, جن کو شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے اور کوموربیڈیٹیز ہیں ان کی بھی بہت زیادہ ہے. اور اپنے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ویکسین آپ صرف اس لیے نہیں لگا رہے کہ آپ پروٹیکٹڈ ہوں گے, ویکسین اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں جو ٹرانسمیشن ہے اس کی وہ رک پائے تاکہ ہم اس نیو نارمل سے جو پابندیوں کے ساتھ ہم زندگی گزارے ہیں واپس زندگی اس کی طرف. ایک بات اور بتائیے, جیسے جس وقت جو ہندوستان میں سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اور مجھے کہنے دیجئے جملہ صاحب, ویسے تو ظاہر انسانی ہمدردی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے اور سب کو جو ہے تندرستی عطا فرمائے. ہم ہندوستانیوں کے لیے بھی بہت دعا, کیونکہ ہمارا تو دین ہمیں سکھاتا یہی ہے کہ چاہے دوست یا دشمن سب کے لیے دعا کریں, لیکن ایک رویہ جس پر اب شاید ہندوستانیوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ جتنا آپ نے کشمیریوں پر ظلم و ستم کیا ہے اور جس طرح سے لاک ڈاؤن کیا تھا,
آج دیکھ لیجئے کیا صورتحال آ گئی کہ آپ کے اپنے پولیس والے جو ظلم اور تشدد کی داستانیں رقم کرتے رہے، آج وہ اناؤنسمنٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ مسلمانوں سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ تراویح کے بعد ہمارے لیے دعا کریں، ملک کے لیے دعا کریں۔ آج وہ بھر دو جھولی میری یا محمد جو ہے وہ باقاعدہ پکار کے سرکار علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ ہماری اعانت فرمائیں، مدد فرمائیں۔ ذرا اپنے رویوں پہ بھی غور کیجئے کہ جن بد دعاؤں کے پہاڑوں کو آپ نے کھڑا کیا تھا کہ خدا نہ خواستہ اس کی زد میں تو آپ نہیں آ گئے، لیکن وہی بات پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے سب کے لیے دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ بھی اپنا کرم فرمائے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال اگر پیدا ہو گئی، جیسے وہاں پہ آکسیجن کی شارٹیج ہے، تو پھر ہم کہاں پہ پھر کھڑے ہیں؟ دیکھیں، اچھے ملک اور اچھی حکومتیں وہی ہوتی ہیں جو پری ایمپٹ کریں۔ اب وی شوڈ سوچنا ہمیں یہی چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر ہو گئی تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے نا۔ ٹھیک ہے، اصل بات آکسیجن کی کمی ڈیفینیٹلی ہماری پروڈکشن کوئی اتنی فعال نہیں ہے، تو اس لیے آکسیجن آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی۔ اب انڈیا امپورٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو اس وقت مل، تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ نے لیڈ ان ٹائم دے دیا ہے کہ ہم پریپریشن کر سکیں، تو وی شوڈ ہوپ فار دی بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دی ورسٹ۔ بس ٹھیک، دیٹس واٹ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے۔ آپ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی، اور آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ مزید کرم بھی فرماتے رہا کریں تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہیں، اصل مقصد یہ ہے۔ جی مفتی صاحب بسم اللہ کیجئے، قصیدہ غوثی اور دعا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي، وهموا واشربوا وانتم جنودي، فساق القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولالنتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي، أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي وشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، واطلعني على سر القديم وقلدني واعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، فلو القيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال، ولو القيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال، ولو القيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي، ولو القيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور أو ظهور تمر وتلقدي إلا أتالي، وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي، يا شاه جيلا، يا شاه جيلا، يا شاه جیلا، یا شاہ جیلا، مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي، مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال، طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي، بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبلي قد صفالي، نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي، وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال، مريدي لا تخواش فإني عظم قاتل عند القتال، أنا الجيني محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال، أنا الحسن والمخدع مقامي وقدامي على عنق الرجال، وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال، تقبل لي ولا تردد سؤالي، أغثني سيدي انظر بحالي، يا شاه جيلا،
یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا ذا الجلال والاکرام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اے پروردگار عالم ہم سب کا آج کا روزہ قبول فرما افطار کا وقت ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ تمام گناہ معاف کر کے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما پروردگار عالم ہمارا وطن عزیز پاکستان جو تیرے پاک کلمے کے نام پر بنا اس وقت انتہائی اندوہناک اور مشکل حالات کا شکار ہے کرونا وائرس کی وبا بڑھتی جا رہی ہے اے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں مولا تیری عظمتوں کا تجھے واسطہ اس وبا کو ہمارے ملک سے اٹھا لے اے اللہ جو اس وبا کا شکار ہے انہیں شفا دے دے اے اللہ پاک اس کو بڑھنے سے روک لے اے اللہ جلد از جلد لوگوں کو صحت دے اے اللہ ہمارے ملک میں جس طرح کے مرض میں خصوصاً ہمارے ناظرین اور ان کی فیملیز میں جو جس طرح کے مرض میں مبتلا مریض ہیں سب کو شفا کاملہ دے دے اے اللہ خصوصاً بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے گھروں کے جھگڑے ختم کر کے ایک دوسرے کا احترام دے دے نحوستیں ختم کر کے برکتیں عطا کر ہمارے وطن کو بحرانوں سے نکال کر استحکام سلامتی اور اقوام عالم کی اور امت مسلمہ کی قیادت کا منصب ہمارے ملک کو عطا کر دے تو کریم اور رحیم ہے اے اللہ ہمارے ملک کی ساری مشکلات ہمارے ناظرین کی تمام مشکلات اور پریشانیاں اور تکلیفیں دور فرما خصوصاً تیرے حضور التجا ہے بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما اے اللہ گناہ گاروں کو معافی عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 اپنا روزہ افطار کیجئے ناظرین اور آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ افطار کے فوراً بعد رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پہ میرے بائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائے اور میرے دائیں جانب ملک ممتاز اسکالر محترم جناب پروفیسر واصل اویس صاحب آپ دونوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید ناظرین کرام آج والدین کا مقام و مرتبہ اور حقوق و فرائض پہ بات ہوگی اور میں ابتدا میں ان تمام بچوں سے مخاطب ہوں جو اپنا پیسہ جب والدین خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرتے ہوئے ان پہ ایک عجیب سی نگاہ سے جو ہے وہ سوالیہ نشان بناتے ہیں آئیے ذرا اس واقعے سے ابتدا کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد مجھ سے پوچھتے تک نہیں اور میرا مال خرچ کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا بلاؤ اس کے والد کو ان کے والد کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میری شکایت کی ہے
تو ناظرین انہوں نے دکھ اور رنج کے کچھ اشعار دل ہی دل میں پڑھے، زبان سے ادا نہیں کیے، یہ ذہن میں رہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو ادھر جبرائیل امی بھی تشریف لے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے فرمائے کہ پہلے وہ اشعار سنائیں جو ان کی زبان پر نہیں آئے بلکہ ان کے دل نے پڑھے تھے، لیکن اللہ نے اس کو سن لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جاؤں آپ کے رب پر کہ وہ کیسا رب ہے کہ میرے اندر تو ایک خیال آیا تھا لیکن اللہ نے وہ بھی سن لیا۔ فرمایا اچھا پہلے وہ اشعار سناؤ جو تمہارے مقدمے کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے۔ بہرحال اب وہ اشعار ناظرین عربک میں ہیں، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب آپ سنیں گے آپ یقین مانیے وہ اولادیں جو سخت دل ہیں، میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا جو جملے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ادا کیے اور وہ دل ہی دل میں ادا کیے تھے۔ وہ فرماتے ہیں اے میرے بچے، میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، جب تو گود میں تھا تو میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہا، تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے، اور سارا دن میں تیرے لیے خاک چھانتا تھا اور روزی کماتا تھا، اپنی جوانی کو گرمی اور خزاں کے تھپیڑوں سے پٹواتا تھا، مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں ہر حال میں انتظام کیا کرتا اور کہ میرے بچے کو روٹی ملے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آئے چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے ہو جائیں۔ جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تو ہم تیرے لیے تڑپ جاتے تھے، تیرے پہلو بدلنے پہ ہم ہزاروں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے، تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی اور ہمیں مار دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا تو بیمار نہیں بلکہ میں بیمار ہوں، تجھے درد نہیں اٹھا بلکہ مجھے درد اٹھا ہے، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی اور ہر پل یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے، اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور خود میں بڑھاپے کا شکار ہوتا رہا، تجھ میں جوانی رنگ بھرتی چلی گئی اور مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا چلا گیا، جب میں اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے اور تو اس سطح پر آ گیا کہ تو بے سہارا چل سکے، تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے اسے پالا ہے یہ بھی میرا خیال کرے گا، جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کیے ہیں یہ بھی میرے ناز برداشت کرے گا۔ پھر لیکن تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھیں بدل گئیں، تیرے تیور بدل گئے، تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں، استغفر اللہ، تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا زر خرید غلام ہوں، استغفر اللہ، تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا، تیرے لیے کیسا جاگا، تیرے لیے کیسا رویا، تڑپا اور مچلا، آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا، استغفر اللہ، اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم پڑوسی کا تو مقام دے دے۔ یہ جملے ناظرین کاٹ جاتے ہیں، میں دوبارہ ادا کر دیتا ہوں یہ جملے کہ اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہ دے سکا تو کم از کم پڑوسی کا مقام تو دے دے کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال پوچھ لیتا ہے اور تو بخل کی باتیں کرتا ہے۔ ناظرین کرام یہ اشعار سننے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو مبارک بہنے لگے، چشمان مبارک سے اس انداز سے آنسو بہنے لگے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ اٹھ جا میری مجلس سے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ ہی کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ ہی کا ہے۔ بس یہ ہے اصل بات جو اولادوں کا سمجھ لینی چاہیے۔ مفتی صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں، پروفیسر صاحب آپ بھی موجود ہیں، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ والدین کے جو مقام اور مرتبہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں کیسے اس کی وضاحت مل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی خدمت کو نہایت اعلیٰ مرتبہ دیا ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیک سلوک کا ذکر کیا ہے۔ سبحان۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ الانعام میں اور سورہ بنی اسرائیل میں۔ یہ 4 مقامات وہ ہیں کہ پروردگار عالم نے عبادت توحید کا تذکرہ فرمایا اور معاً بعد والدین کی خدمت کا۔ اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرا رب فرما چکا
کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ سبحان اللہ۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا یہ جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ حکم صرف امت مسلمہ کو نہیں دیا گیا، بلکہ بنی اسرائیل کی طرف بھی، یعنی پچھلی امتوں کی طرف بھی یہی حکم آیا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ پکا وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اللہ، یہیں تک نہیں رہا معاملہ، قرآن مجید نے تو یہ بیان فرما دیا کہ ہم نے ہر انسان کے اوپر یہ واجب کر دیا، فرض کر دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک اللہ اکبر۔ پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک ہر انسان کی سرشت میں رکھا ہے کہ وہ محبت تو کرتا ہی ہے جن کا وہ بچہ ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے فطرت انسانی میں یہ رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے۔ اب جو شخص اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کے رویے سے ہٹتا ہے گویا وہ فطرت سلیمہ سے ہٹ جاتا ہے، اس رستے سے ہٹ جاتا ہے جو اس کی سرشت کے اندر ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں اس طرح والدین کی خدمت کو، ان کے ساتھ نیک سلوک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی بات کا اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5970 ہے، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ سرکار سے پوچھا گیا دوبارہ ثم ای، حضور اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اللہ، ایک طرف پہلے نمبر پر جو بیان کیا وہ نماز وقت پر ادا کرنا جو اللہ کی عبادت ہے، سبحان اللہ، اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر فوراً بعد جو بیان کیا ہے وہ والدین کے ساتھ۔ اچھا، اب یہ جو وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، ایک تکرار ہمیں نظر آتی ہے۔ احسان کرو اپنے والدین کے ساتھ۔ ذرا آپ بھی کلام فرمائیں مفتی صاحب۔ میں ایک جملہ ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سوال کے طور پہ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اولاد بھی ہیں اور آپ باپ بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان جذبات اور کیفیات کو ذرا ریلیٹ کیجئے گا۔ صاحب اولاد ہو کے آپ کیا محسوس کرتے ہیں، یعنی اس پیڈسٹل پہ جہاں پیرنٹ بن گئے اور ایک اولاد بن کے؟ جی، چونکہ میں بھی الحمدللہ ایک باپ ہوں، تو بچوں کی جو خوشی ہوتی ہے واہ، وہ ماں باپ کو توانائی بخشتی ہے، واہ، ان کو ایک نئی زندگی اور نئی روح دیتی ہیں، اور بچوں کی کامیابی سے ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ میرا بیٹا محمد جمیل رضا، ماشاءاللہ، اس نے یہ لاک ڈاؤن جب ہوا تو میری وائف نے، ہم نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ابھی لاک ڈاؤن ہے، اسکول بند ہیں، تو آپ حفظ کر لو۔ اچھا، تو لاک ڈاؤن کے درمیان بچے نے تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں 15 پارے حفظ کر لیے۔ 6 ماہ میں 15 پارے، ماشاءاللہ۔ تو 15 پارے حفظ کر لیے، تو میں نے کہا بیٹا یہ اب آپ تراویح میں سنا بھی دو۔ کہا ٹھیک ہے بابا۔ تو اس مرتبہ کل بلکہ پرسوں 13 رمضان سے جو 13ویں رمضان کی تراویح تھی وہ بیٹے نے پہلی پڑھائی، یعنی 16واں پارہ اس میں ماشاءاللہ۔ کل پھر میں بھی حاضر ہوا، میں نے بھی 1 پارہ تراویح میں بیٹے کے پیچھے سنا، اختتام ادا کی۔ ماشاءاللہ۔ جی، ایک منٹ رکیے بھائی، محمد جمیل رضا صاحب، میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد، جنید انکل کی طرف سے مبارکباد قبول کیجیے، اور ہماری بہن کو بھی خاص طور پہ بہت بہت مبارکباد۔ یہ دیکھیں نا، یہ تو بڑا ایک مان ہوتا ہے والدین کے۔ جی، میرے لیے زندگی کی سمجھ لیجیے سب سے بڑی خوشی تھی۔ واہ واہ واہ، کہ میرے بیٹا اس قابل ہوا، اور آئندہ آپ دعا کیجئے گا آئندہ برس پورا قرآن اللہ تعالیٰ آپ کا سپوت بنائے۔ آپ نے جو احسانہ کے لفظ کی تکرار کی ہے اور قرآن مجید میں اس کے تکرار ہوئی ہے، یہ جو لفظ احسان ہے اس لفظ کے اندر بھی بڑی عمدگی ہے۔ احسان کا معنی ہوتا ہے کسی سے عمدہ ترین طریقے سے پیش آنا۔ واہ 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 واہ، اللہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو جو نیکی اور خدمت گزاری کا سب سے عمدہ سٹائل ہے قرآن اس کا مطالبہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے برعکس اگر عمدہ سٹائل سے نچلے درجے کا خدمت گزاری ہے یا
بالکل ہی خدمت گزاری نہیں ہے بلکہ ان کا دل دکھایا جا رہا ہے، تو اس کو قرآن مجید نے بالکل ریجیکٹ کیا اور اس پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا، خصوصاً جو ناراض کرے اور دل دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک طرف فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل وہ ماں باپ کی خدمت گزاری ہے، تو دوسری طرف یہ بھی فرمایا ہے کہ الکبائر، سب سے بڑے گناہوں میں اللہ سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ٹھیک ہے، اور شرک کے بعد آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، اللہ ماں باپ کا دل دکھانا، ان کی نافرمانی کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان دونوں ہستیوں کی ہر اولاد کی زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنس ہے۔ اچھا، قطع کلام کی معذرت، نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس بات کو دی ماں باپ کی خدمت کو، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ بتایا ماں باپ کا دل دکھانا۔ آئے ہائے ہائے، یعنی یہ کیسی تطبیق؟ امام سیوطی نے دو باتیں بڑی ہلا دینے والی نقل کی ہیں۔ ایک تو حدیث انہوں نے در منصور میں نقل کی کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی قبر میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بارش نازل ہو تو اس کے کروڑوں قطرے ہوتے ہیں، آئے ہائے ہائے، کہتے ہیں بارش کے قطروں کی طرح آگ کے شعلے اس شخص کی قبر پر اترتے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ یہ انہوں نے کہا، یہ حدیث ہے۔ اللہ۔ اچھا، ایک اور بات امام سیوطی نے شرح الصدور میں نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی موت کے وقت اس کے ایمان کے چھن جانے کے کئی اسباب ہیں، جسے کہتے ہیں نا برا خاتمہ، اس کے کئی اسباب ہیں۔ کہتے ہیں ان میں سے انتہائی مؤثر سبب ماں باپ کا دل دکھانا، اللہ اللہ، جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ اس شخص کا موت کے وقت ایمان بھی چھن جاتا ہے۔ اچھا، ایک مختصر کامنٹ کر کے پھر ہم بریک پہ چلتے ہیں۔ پھر میں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اس میں جو ماں باپ کا ظلم کرنا، اس پہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھے گا۔ یہ بتائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ایک دعا ہمیں بچوں کو ترغیب فرمائی اللہ نے۔ اسی طرح سے ایک جگہ یہ کہ اپنے جب وہ اب ایک سرٹن عمر کو پہنچے تو اپنے تواضع کے بازو بچھا دو ان کے لیے، ذرا اس پہ بھی ذرا کامنٹ فرمائیے۔ بالکل، قرآن نے کہا ہے تواضع کے بازو بچھانے کا مطلب یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے عجز و نیاز کے ساتھ پیش آؤ۔ ہائے ہائے ہائے۔ ہمارے فقہا نے اس کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ اولاد ماں باپ کے سامنے اس طرح ہو جیسے گزشتہ زمانوں میں غلام اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان۔ اچھا، اور ان کے حق میں رحمت کی دعا کرو، یعنی اس دعا میں جو دعا قرآن نے سکھائی ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جیسے مجھ پر بچپن میں انہوں نے رحمت اور شفقت کی، نرمی کی اور مجھے پرورش دی، اے اللہ جس طرح بچپن میں یہ میرے اوپر سایہ فگن رہے، اسی طرح اب تو اپنی رحمت کی چھاؤں ان پر کر۔ وہ جیسے میں انٹرو میں سارا نقشہ کھینچ رہا تھا بچپن کا۔ اس دعا میں دراصل اولاد کو ان کے ماضی کے ساتھ جوڑ کر ہر لمحے بچپن یاد دلایا گیا ہے تاکہ ماں باپ کی قدر ذہن میں رہے۔ اور میں ایک بڑی اہم بات کر دوں اسی آیت کے ضمن میں، ربیانی صغیرہ میں قرآن مجید کا آغاز جس آیت سے ہوا ہے، سب سے پہلی آیت میں بھی اشارتاً ماں باپ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ تو رب کو استحقاق حمد کیوں ہے؟ کہ وہ عالمین کو پالتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماں باپ بھی ربیانی صغیرہ، وہ اسی پالنے کی صفت کے مظہر ہیں روئے زمین پر، اس لیے بھی وہ اولاد کی خدمت گزاری کا استحقاق۔ سبحان اللہ جی۔ ناظرین، بہت ہی حسین گفتگو ہے، اور آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں ہمیں ٹیلی فون کال کے ذریعے جوائن کیجئے، اور جو سوال اگر آپ والدین کے حوالے سے کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ بس یوں جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں۔
खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर मैं रहमत रमज़ान की ख़ुसूसी बराह रास्त नशरियात में इफ्तार के मौके पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ इस वक्त जय्यद उलमा कराम मौजूद हैं कराची से। अभी हमें ज्वाइन किया है आपके हमारे हम सब के इंतहाई पसंदीदा मारूफ शनाखा छोटे भाइयों की तरह हैं जनाब खावर नक्शबंदी। खावर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद भाई, दुआएं आपकी। तो आपको बगैर चीनी की चाय मिल गई नहीं मिली, ये बताइए। नहीं, मैंने ऑर्डर कर दिया, अभी आ जाएगी। अच्छा, आपसे बड़ा ज़बरदस्त कलाम सुनना है इंशाल्लाह। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए, ये जो सहाबा और असलाफ की आप देखें मरातिब के पीछे कहीं ना कहीं आपको या तो माँ की दुआ, बाप की दुआ या वालिदैन की दुआ नज़र आती है। कुछ वाक़यात तो बताएं लोगों को ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ख़ुद अपना वाक़या सुनाते हैं। सरकार फरमाते हैं कि मैं जन्नत में था और वहाँ पर मैंने कुरान मजीद पढ़ते हुए किसी शख्स की आवाज़ हारिसा बिन नुमान मैंने पूछा कि ये किसकी आवाज़ है। अल्लाह, पूरी जन्नत में आवाज़ आ रही है, ज़ाहिर है जन्नत की सारी हूरें भी उसको कान लगा के सुन रही हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने पूछा ये किसकी आवाज़ है, तो मुझे बताया गया कि ये हारिसा बिन नुमान। अल्लाह। इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया है, दो लफ्ज़ आपने इरशाद फरमाया, कज़ालिकल बिर्रु, इसे कहते हैं माँ बाप के साथ नेकी करना। अल्लाह अल्लाह। इसका मतलब ये था कि हारिसा बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपने माँ बाप के साथ नेकी का सलूक किया था, उसकी वजह से अल्लाह ने उनको ये मर्तबा कबूलियत अता फरमाया कि वो कुरान ज़मीन पे पढ़ते थे, तिलावत की आवाज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो क्या करते थे ऐसा? ये बताइए ना, वो बड़ा कमाल है, वो बड़ा ईमान अफरोज है। शादीशुदा थे, बीवी थी घर में, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी को कह रखा था कि तू मेरी खिदमत कर रही है, ये तेरा काम है, मैं अपनी वालिदा की खिदमत तुझे नहीं सौंप रहा। अल्लाह। अपनी वालिदा की खिदमत मैंने खुद करनी है। वो खुद अपने हाथों से आटा गूंदते, रोटियां अपनी वालिदा के लिए खुद पकाते, उनके सारे काम अपनी वालिदा के खुद करते। सुभान अल्लाह। अब ये जो काम हारिसा बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बावजूद इसके कि बीवी हाजिर थी, इस काम के लिए भी वो हाजिर थी, लेकिन आपने फरमाया कि नहीं, अपनी वालिदा के सारे काम मैंने अपने हाथ से करने हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये अजर अता फरमा दिया कि वो कुरान ज़मीन पे पढ़ते हैं तो जन्नत की हूरें भी कुरान। इसमें एक और बात, अगर आप इजाज़त दें। जी जी, बिस्मिल्लाह। कि आप अपने दस्ते मुबारक से कंघी खुद किया करते थे, कंघी खुद किया, तेल खुद लगाया करते थे। और जैसा भी एक जुमला मुफ्ती से, वो बड़ा कमाल, जो वो छू के चला गया, वो जो बात आपने की, वो बिल्कुल एग्जैक्टली जब आप बात कर रहे थे, हारिसा बिन नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे सामने थे, वो गुलामों की तरह यूं हाथ बांध के अपनी वालिदा के सामने यूं खड़े हो जाया करते थे और गुलामों की तरह खड़े रहते थे। जब वो कोई बात कहती और सुन ना पाते और समझ ना पाते तो अपनी माँ को तकलीफ नहीं देते थे, अपनी ज़ौजा से कहते कि माँ ने क्या कहा है मुझे बताओ ताकि मैं इनका हुक्म पूरा करूँ। बिल्कुल, ये है वो मकाम एक्चुअली। बिल्कुल ठीक बात। अब इसमें हमारे पास तो बहुत बड़ी मिसाल है हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह, उनकी तो पहचान ही ये वालिदा की खिदमत बनी हुई। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक वाक़या छोटा और अर्ज़ करना चाहता हूँ। वाक़या ये है कि हमने तीसरी क्लास में ये वाक़या पढ़ते थे, अब भी बच्चों को दूसरी तीसरी जमात में पढ़ाया जाता है। लिखा होता है कहानी का नाम गार का पत्थर, और ये कहानी नहीं है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। यानी हुजूर ने वो वाक़या सुनाया हुआ है, वो 3 मुसाफिरों वाला। लेकिन बहुत मुख्तसर, वो बड़ा तवील वाक़या है। पूरा वाक़या तो सुनाऊंगा ही नहीं, मुझे सिर्फ 2 जुमले वहाँ से लेने हैं कि उसमें वो 3 मुसाफिर जो गार में फंसे थे, और जब ये तय हुआ कि अल्लाह की बारगाह में अपना अमल पेश किया जाए, सबसे पहले शख्स ने जो अमल पेश किया है उसमें एक ख़ास बात है जो मैं करना चाहता हूँ, वो नहीं आमतौर पर उस पर गौर नहीं किया जाता। वो फरमाते हैं कि मैं भेड़ बकरियां चराने दूर निकल जाया करता था, शाम को आता था, दूध दोता था, और पहले मैं अपने माँ बाप को पिलाता था, फिर अपने बच्चों को पिलाता। यहाँ एक दिन जब वो तखीर से आते हैं तो वो कहते हैं मैंने दूध दोहा अपने जानवरों का, लेकिन उसके बाद जब मैं अपने वालिदैन के पास गया, चूंकि देर हो चुकी थी, फवजत तो हुमा नामा, मैंने देखा वो दोनों सो चुके थे। लफ्ज़ बड़े ख़ास हैं, फ़कुम तो इन द रोस हिमा, मैं उनके सरहाने खड़ा हो गया। अब मेरे बच्चे इंतजार में थे कि हमें ही पिला दे, लेकिन बच्चे इंतजार करते रहे। मैंने ये पसंद ना किया कि मैं अपने माँ बाप से पहले अपने बच्चों को पिला। अकरहु अन उक़िज़हुमा, मुझे ये भी पसंद नहीं था कि मैं उनकी नींद खराब कर दूं। यहाँ पर जो बड़ी खास बात है, ये नहीं कहते कि मैं बैठ ही जाता हूँ। यहाँ पर वही जो बात आपने की कि गुलाम की तरह खड़ा रहा, वो खड़े रहे वो लेकर बर्तन। यहाँ वो कहते हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे
وَالصِّبْيَةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ، میرے قدموں سے لگ کے روتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ ہمیں دے دو، بلکتے رہے، لیکن میں نے رات گزر گئی، فجر تک آ گئے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ جب تک میرے ماں باپ یہ دودھ نہیں پئیں گے میں اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلاؤں گا۔ بالکل ٹھیک۔ کتنی وہ باخلوص بیوی بھی تھی جو یہ منظر دیکھتی رہی، ارے بچے بھی کیا تھے، اور بچے بھی کیا تھے جو اس انتظار میں تھے بالکل ٹھیک، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بتائیے کہ ایک شخص ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، ٹھیک ہے جی، وہ دل دکھاتا رہا، ماں باپ فوت ہو گئے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس سوال کو بھی ریلیٹ کر لیجئے کہ اگر ماں باپ ظالم ہو، ظلم کرتے رہے تو صورتحال کیا، اور ایک صورت یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا اور ظاہر ماں باپ کا انتقال ہو گیا، دل دکھاتا رہا، اب وہ کیا کرے؟ دونوں بات۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ جس کے والدین زیادتی کرتے ہیں، زیادتی کئی طرح سے ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ماں باپ تلخ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ نمبر 2 زیادتی یہ ہے کہ اس کے اور دیگر بچوں کے درمیان مساوات نہیں کرتے، بعض بچوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں، بعض بچوں کو بالکل نظر انداز اگنور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کا دل دکھ رہا ہے۔ ایسی صورت میں بھی وہ بچہ والدین کے ادب سے فارغ نہیں ہو سکتا، اس کو بہرحال ماں باپ کا ادب کرنا پڑے گا۔ واہ واہ واہ۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ماں باپ کی خدمت سے جنت ملتی ہے، تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وَلَوْ ظَلَمَ، لو ظلم، اگر ماں باپ ظلم اور زیادتی کریں پھر بھی؟ ہاں سوال آ گیا نا۔ ہاں نعم وَإِن ظَلَمَ، اگر ماں باپ ظلم اور زیادتی ہی کیوں نہ کرتے ہوں پھر بھی ان کی رضا سے ہی جنت ملے۔ واہ 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 واہ، یعنی ان سبحان کا دل اللہ۔ پھر بھی نہیں دکھا سکتا، ان کی بے ادبی پھر بھی نہیں کر سکتا، ان کی دل آزاری پھر بھی نہیں کر سکتا، اپنی بات ضرور کرے لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیا اچھی بات، بدتمیزی کی سبحان اللہ، اور ان کے شایان شان الفاظ میں جو کوتاہی ہے وہ پھر بھی نہیں لا سکتا۔ دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک شخص نے ماں باپ کی بہت زیادہ نافرمانی کی، ایون کہ ماں باپ فوت ہو گئے، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ کیا کرے؟ اب تو معافی مانگنے والا تو کام گزر چکا ہے، ماں باپ تشریف لے گئے ہیں، لیکن اس میں بھی شریعت نے کوئی صورتیں رکھی ہیں۔ اچھا وہ بتائیے، بڑی اچھی بات ہے، بلکہ قطع کلام کی معذرت ناظرین یہ ضرور اس لیے بھی سنیں، میں انڈورس اس لیے کر رہا ہوں، بہت سے لوگ آج روتے رہتے ہیں کہ بھئی والدین چلے گئے اب کیا کریں، یہ مفتی صاحب آپ کو حل بتا رہے ہیں، ذرا سنیے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ایک صحابی حاضر ہوئے، ایک صاحب حاضر ہوئے، ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ انی اصبت ذنبا عظیما، حضور میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں کیا کروں؟ میں حل لک من ام، تیری ماں زندہ ہے، جا کے اس کی خدمت گزاری کر لے، ماں خوش ہوگی تیرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ عرض کی حضور ماں تو فوت ہو گئی، باپ پہلے ہی چل بسا، اب ماں بھی فوت ہو گئی۔ فمیں حل لک من خالہ، تیری خالہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ ہے۔ فمیں فبرہا، جا تو اپنی خالہ کی خدمت گزاری کر، خالہ نے دعا کر دی نا تب بھی تیری بخشش ہو تیرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ وے آؤٹ مل گیا نا۔ اچھا وے آؤٹ ایک تو یہ ہے کہ ماں باپ چلے گئے ہیں نا تو والد کا بھائی چچا ہے، پھپھی ہے تو ان کو جا کے راضی کرے۔ واہ واہ۔ ماں چلی گئی ہے تو خالہ کے پاس چلا جائے، ماموں کے پاس چلا جائے، خالہ نہیں ہے تو ماموں کے، ان کی خدمت کرے، ان کو راضی کرے، ان سے دعا لے لے۔ ایک بات یہ۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں ان کی قبر پر جائے۔ حدیث شریف میں سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے ماں باپ کی قبر پر جانے کی جمعے والے دن۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے جو ماں باپ کی قبر پر جائے اور وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، یہ شخص اگر فوت ہو گیا نا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تیسری حدیث پاک، ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، آپ ان کی طرف سے حج کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو آپ نے جو حج ماں باپ کی طرف سے کیا ہے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، ماں باپ اس سے راضی ہوں گے اور آپ کی پھر بھی ان کے دل میں معافی کا ایک دائیہ پیدا ہوگا اور وہ آپ کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے اور طریقہ ایک اور عرض کر دوں، ہر دعا میں ماں باپ کو شامل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے صالح ثواب، ان کے نام پر صدقہ و خیرات۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہر جمعے والے دن 20 درہم صدقہ کیا کرتے تھے، 10 اپنی والدہ کی طرف سے اور 10 اپنے والد محترم کی طرف سے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے ان کو راضی کرنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر شاہد رحمان صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام جی، ڈاکٹر شاہد رضوان عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر شاہد رضوان صاحب معافی چاہتا ہوں، فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میرا یہ کویشچن ہے کہ آج کل تو جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجئے، میں اور آپ ورنہ صرف سلام دعا کرتے رہیں گے. اچھا جی، میرا یہ سوال ہے کہ آج کل معاشی حالات بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کریں یا والدین پہ خرچ کریں. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں 6-7 بیٹے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود والدین جو ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. تو اس میں پریورٹیز کیا ہیں؟ اگر بندہ کیسا سوال ہے، اللہ کرے وقت ہوتا اس پہ تو بس کیا میں آپ سے عرض کروں، کلام کرواتے ہیں بالکل. میاں محمد اسلم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آپ کیسے ہیں جناب صاحب؟ الحمدللہ میاں صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی. میرا ایک سوال ہے جی. جناب. سوال میرا یہ ہے کہ ایسا شخص جو بوڑھے ماں باپ سے بھیک منگواتا ہے، گھر بیٹھ کر اینٹ کے کھاتا ہے، ایسے ظالم انسان کے ساتھ معاشرہ کیسا سلوک کرے گی؟ ایسے اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، وقت بہت کم ہے، بالکل سمٹ گیا وقت. جو پہلے تو ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجئے آپ کے جو اپنے والدین سے بھیک منگواتا ہے اور گھر بیٹھ کے کھاتا ہے. جی وہ اس سے بڑا تو بیکاری کوئی نہیں نا جی، کہ وہ خود بیٹھ کے گھر کھا رہا ہے اور والدین سے بھیک منگوا رہا ہے. میں تو کہوں گا وہ بڑا ذلیل اور گھٹیا انسان. بہت صحیح ہے، بہت اچھا. بلکہ جتنے القابات اس کے بعد آپ وہ ڈاٹ 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 کر کے ڈیش ڈیش کر کے لگا سے سب لگا دیجئے اس کے اوپر. جی بالکل ٹھیک ہے. جی بتائیے کون سا سوال؟ اچھا دوسرا سوال جو ہے وہ بڑا اہم ہے. وہی بات آ گئی کہ اپنا ایک ماں باپ جو ہیں وہ 11 بچوں کو پال لیتے ہیں اور 11 بچے مل کے جو ہیں ایک والدین کو نہیں پال پاتے. بات وہی ہے، بتائیے. ایک خاتون نے فون کیا جی، سوال کیا اس نے کہ ہم لوگ بڑے صاحب حیثیت ہیں، میرے خامند اچھا کما لیتے ہیں اور بڑا اچھا ہمارا گھر چل رہا ہے، مگر میرے خامند کے جو ماں باپ ہیں وہ ذرا غریب ہیں، تو کیا ہم اپنے پیسے سے زکوٰۃ ان کو دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا پرسوں سوال بھی آیا تھا ہمارے شو میں. میں نے عرض کیا کہ کماتی آپ ہیں یا آپ کے خامند کماتے ہیں؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے وہ خامند ہی میرے کما رہے ہیں. میں نے کہا یہ خامند ان کا بیٹا بھی ہے، جو ماں باپ ہیں ان کا یہ بیٹا ہے. ٹھیک. آپ کے ماں باپ اگر غریب ہیں تو آپ کے خامند کا پیسہ ان کو زکوٰۃ کے طور پہ دیا جا سکتا ہے. خامند تو جن کا بیٹا ہے ان کو کیسے زکوٰۃ؟ چلے ٹیکنیکل بات آ گئی، لیکن اس میں مفتی صاحب ذرا آپ بتائیے. اس پہ دیکھیں انہوں نے پوچھا ہے کہ پرائورٹی کیا ہے، اولاد پرائورٹی ہے، بیوی پرائورٹی ہے یا ماں باپ؟ جی جی جی. اچھا اس پہ تھوڑی سی کنڈیشن صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ماں باپ کا آپ کے علاوہ کوئی اور بیٹا نہیں ہے اور ان کا واحد سہارا اور کفیل آپ ہیں، تو پھر تو آپ کے لیے اولاد اور بیوی کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی یکساں حیثیت ہوگی ان کی خدمت گزاری میں، ان تک پیسہ اخراجات پیش کرنے میں. اور اگر آپ کے ساتھ دیگر بھائی اور بھی موجود ہیں تو پھر سارے بھائیوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے جتنے اخراجات ہیں وہ مل کر ان کو پیش کریں اور کوئی ان کو کمی نہ آنے دے. ایک اجازت اگر آپ کی ہو میں عرض کروں کہ یہ تو ظاہر ہے آپ نے فرمایا، لیکن وہ کیسی اچھی بات ہو کہ پریورٹی سے ہٹ کے ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہی میرے ماں باپ سوچ لیتے جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے. اگر ہم جنت کے حصول کے لیے کہیں جی چھوڑو جی ہم آدھی کھا لیں گے، رکھیں گے اپنے ساتھ، اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ اس سے عمدہ بات ہی ہے نا. اچھا آخری جملے میں ایک سوال بہت ضروری تھا کہ ماں باپ کے کہنے پہ اگر بیوی کو طلاق دے دے، بہت مختصر، چونکہ ہمیں نعت پہ جانا ہے. مختصر ترین بات یہ ہے کہ ماں اگر بلا وجہ اصرار کر رہی ہے، تقاضا کر رہی ہے بیوی کو چھوڑ دو، اس کی کوئی ذاتی پسند ناپسند کا کوئی تعلق ہے اور اس کے علاوہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے بیوی کو طلاق دینی، تو اولاد کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ وہ بیوی کو طلاق. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین انشاءاللہ رات سحری کے وقت آپ سے دوبارہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. اللہ حافظ.